کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین کے اعتبار سے جو ہے وہ پرائز کیا ہے لتکون شہداء علی الناس اوپر گواہ بنے. تو یہ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہی عزیزان گرامی ایک قسم کا انسان کو لیڈرشپ. کہ انسان جب بھی، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان جب بھی اعتدال سے کام لے گا اس کو اللہ کی طرف سے برکتیں میسر آئیں گی. اور یہ خیر اسی لیے خود یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے بہت سی دوسری آیتیں آئیں گے. اعتدال کہاں کا چاہیے وہ چند چیزیں آپ خود گنوں گا. لیکن مولا کائنات نے جو رسول کی شان بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں لکھا ہے کہ سیرتہ القصد، کہ نبی کی پوری زندگی اعتدال پر، جسٹس پر اور ماڈریشن پر مبنی تھی. ایک بھی چیز نبی کی زندگی کی نہ تو کند تھی نہ تند تھی، نہ تو ایکسٹریم کی طرف تھی اور نہ ہی ایکسٹریملی سلو تھی، بلکہ بالکل جیسا زندگی کو ایک کامیاب زندگی کو ہونا چاہیے نبی نے ایسی زندگی گزاری ہے. تو یہ خود مولا کائنات اشارہ کر دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب زندگی گزرے تو رسول تمہارے لیے نمونے عمل ہے. یہی تمام ائمہ کی زندگی، یہی سب کی زندگی ہے کہ جس میں آپ کو ماڈریشن نظر آئے گا. مولا کائنات کا خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں، جس کی بہت ہی بہترین وضاحت ہے. یہ حکمت نمبر 70 ہے، جس میں نبی نے بیان کیا کہ اب اعتدال کے لیے ضروری کیا ہے، کیسے انسان ماڈریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے نالج ہے. بغیر علم کے انسان کبھی بھی ماڈریشن کو، اعتدال کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اعتدال کو اختیار کرنے کے لیے ماڈریشن کیوں ہے؟ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن. کیا ہے کہ جب بھی انسان جو ہے جہل کا شکار ہوگا تو یا تو زیادہ کرے گا یا کم کرے گا، وہ کبھی بھی اعتدال پہ باقی نہیں رہ سکتا. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں آپ کو خاص دلیل دیکھیے. اعتدال ہر جگہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی معتدل ہے، کم ہوگا تو بھی مشکل ہے، زیادہ ہو تو بھی. ڈائبٹیز بھی کم ہو تو بھی، زیادہ ہو تو بھی. بلڈ پریشر کم ہو تو بھی، زیادہ. تو باڈی ہر جگہ آپ کو سیم ہے کہ آپ کو دونوں کے بیچ میں آپ کو ماڈریشن جب تک نہیں ہوگا آپ کی صحت ممکن نہیں ہے. تو جس طرح باڈی کی حالات کے اندر اعتدال ضروری ہے، اسی طرح عبادت و زندگی میں بھی اعتدال ضروری ہے. یہ دونوں جگہ، نہ تو ادھر انسان گرے. تو یہ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ لا تر الجاہل، کہ تم کسی جاہل کو نہیں دیکھو گے سوائے یہ کیا تو بہت ہی سست ہے یا بہت ہی تند ہے. وہ دونوں طرف ایکسٹریم کرے گا، یا تو سستی میں ایکسٹریم کرے گا یا پھر تیزی میں ایکسٹریم کرے گا. آپ یہ دیکھیے آج زمانے کے اندر بہت ہی ماڈرن جو ہے زمانہ آ رہا ہے. تو ماڈرن زمانے کے اعتبار سے کتنا چینجز آئے. پہلے جب آپ گاڑیاں خریدتے تھے تو گاڑیوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ بتائے اس روڈ کی سپیڈ کیا ہے. وہ خالی جو ہے ایک جو ہے وہ 200 میٹر کے اوپر یا 500 میٹر پر جو بھی ان کا اسٹینڈرڈ تھا وہاں پہ اسپیڈ لکھی ہوتی تھی، ہے نا. اس اسپیڈ سے آپ کو پتہ چلتا کیا اسپیڈ ہے نا. اب وہ ایک بار کسی نے جوک سنایا تو مذاق میں کہا تھا کوئی آدمی 78 پہ بہت تیز چلاتا، 78 پہ چلا رہا تھا تو اسے پکڑ لے. اس میں تو 55 کی اسپیڈ ہوتی تھی تو بولے 78 پہ اوپر چلا اور اس پہ 78 لکھا ہے. تو اس نے بتایا اچھا 285 پہ نہیں چلا رہے ہو. تو وہ کسی نے مجھے سنا ہے تو اصل میں وہ اسپیڈ نہیں ہے، وہ تو روڈ کا نام ہے نا. روڈ کا نام، اسپیڈ تو الگ الگ ہے. لیکن آج کیونکہ ماڈریشن بہت ضروری ہو گیا زندگی میں، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو اسے صحیح کرنے کے لیے اب آپ کی گاڑی کے اندر خود اسکرین پہ آتا ہے کہ اس روڈ کی اسپیڈ کیا ہے. وہاں بھی اسپیڈ اسکول زون کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے تو امیجیٹ بدل جاتا ہے. وہ امیجیٹ بدل. آج آپ جتنی ماڈرن گاڑیاں ہیں سب کے آپ کے جو ہے وہ اسکرین کے اوپر لکھا ہو. کیوں؟ اس کا سبب کل اب جس طرح سے آج آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں وہ آپ تیز چلا بھی نہیں پائیں گے، وہ کنٹرول وہ کریں گے. تو جب آدمی خود کنٹرول نہیں کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس کو بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے. کہتے ہیں جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یہ کہ حد سے آگے بڑھا ہوا کہ اس سے بہت پیچھے جو ہے. مولا کائنات کی بہترین جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے. مولا کائنات نے بہرحال اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارا اور ہمارے لیے بہترین نمونے عمل کو چھوڑا ہے. اور انسان کو چاہیے وہ ہر جگہ اپنی زندگی کو تقسیم کرے. لیکن کیونکہ وقت کم ہے اور آج کل جلدی اذان ہو رہی ہے اس لیے مجھے اس کے اعتبار سے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ 6 پوائنٹ ہیں امپورٹنٹ، اس کو دیکھیے. میں اس میں 3-4 کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں پر جس جگہ پر جس اعتدال کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے کہ کہاں ہمیں ماڈرن رہنا ہے، ماڈریشن کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو سب سے پہلا جسے چنا ہے اس آرٹیکل میں وہ کیا ہے؟ اعتدال
اعتدال در انفاق، انسان جو ہے راہ خدا میں دینے میں بھی اعتدال کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ اعتدال در راہ رفتن، انسان کا چال چلن جو چلتا ہے اس میں بھی اعتدال ہے، یہ قرآن کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعتدال در سخن گفتن، یعنی انسان کا بات چیت کرنے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال معاش اور مخارج، انسان کے ارننگ اور ایکسپینڈیچر کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال در عبادت، انسان کا جو ہے ورشپ میں، عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعتدال بہت ساری، آپ کی باڈی کا اپنا خود کھانے پینے کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے کھانے پینے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ سونے جاگنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ تو اس سبھی چیزوں میں انسان کے لیے اعتدال، جب تک انسان ان تمام ابعاد میں، تمام زندگی کے الگ الگ شعبوں میں اپنے آپ کو ماڈریٹ نہیں رکھے گا، معتدل نہیں رکھے گا، اس کی زندگی کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اس کی صحت تو اچھی رہے گی لیکن زندگی کی صحت، کیونکہ زندگی کی صحت کا پیمانہ آخرت ہے، اگر اس نے اعتدال نہیں رکھا تو اس کی زندگی کی جو آخرت ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا۔ اب یہاں کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے کیا ہے کہ جس کو یہاں، کیونکہ جو ہے دو جگہ سے میں نے تمام انفارمیشن لیا ہے تو دونوں تھوڑی چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا۔ سب سے امپورٹنٹ اقتصاد ہے، اس لیے جو انفاق ہے اس کو آخر میں رکھا ہے میں نے۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز چلنا پھرنا، انسان جو راہ چلتا ہے، یعنی آپ جو یہ واک کرتے ہیں اس میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے، اور معصومین نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ ہمارا چلنا بھی جو ہے اس میں بھی ماڈریشن ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات صوت الحمیر، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور اپنی رفتار میں میاں نوری سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یہ دونوں چیزوں کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ کس کے اعتبار سے دیا ہے؟ لقمان اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو، چلنے پھرنے میں بھی تمہارا اعتدال ہونا چاہیے۔ جب چل رہے ہو تو اب آزمی دیکھیے، آج بڑا امپورٹنٹ ہے اعتدال کے اعتبار سے، آپ دیکھیے کہ اعتدال کا معیار پیمانہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ آج جو آپ یہ الیکٹرانک واچز رکھتے ہیں خاص کر کے، یہ آپ کے اسٹیپس کو ناپتی ہے کہ آپ کتنا چلے، کم چلے تو بھی وارن کرتی ہے، زیادہ چلے تو بھی بتا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو چل رہے ہیں اس کا تعلق کس سے؟ اس سے آپ کی انرجی جو آپ نے کھانے پینے سے حاصل کی ہے اس سے آپ کتنا برن کر رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کھا تو بہت رہو لیکن برن نہیں کر رہے ہو، تو اس لیے برن کرنا بھی شروع کرو ورنہ ڈپوزٹ ہو جائے گی، بعد میں پرابلم کرے گی۔ تو یہ اعتدال اس لیے تو چلنے پھرنے سے، لیکن یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیپس کتنے لیتے ہیں یہ نہیں ہے۔ آج یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے ایشوز بھی ہمیں اپنے سامنے کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن یہاں اس سے مراد آپ کا چلنا ہے۔ تو اسے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بارے میں فارسی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ راہ رفتن، تند راہ رفتن ارزش مومن را کم کنت، کہ انسان کا بہت تیز چلنا اس کے ریسپیکٹ کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ امام حسین فرمان، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو ہمیشہ چلنے میں جو ہے وہ ماڈریٹ چلے، اور یہی اس کو قرآن نے پھر بیان کیا کہ چلنے پھرنے میں انسان چال جو اپنی ہے اس کے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کہتا ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ شائستہ لوگ جو ہیں وہ جب ضرور زمین پر چلتے ہیں تو ہمبلنیس سے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی ایک نہیں اسپیڈ نہیں ہے، آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کا جو باڈی پوسچر ہے اس میں تکبر نظر نہ آئے، اس کے اندر ہمبلنیس ہو۔ انسان یہ جو آپ کھڑے رہتے ہیں نا، ابھی جو بچوں کو پڑھایا اس میں کہ نماز کے جو فائدے کیا ہیں، یہ اگر آپ رائٹ کھڑے رہے نا تو یہیں سے آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ وہ جگہ نا کہ انسان صحیح طور پر نماز پڑھتا ہے تو خدا کی رحمت میں غرق ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر شیطان جلتا رہتا ہے۔ آپ جب عبادت کرتے ہیں صحیح طرح سے تو شیطان جو ہے جہنم میں تو بعد میں جلے گا، آپ کی نیکی سے پہلے جلتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ کا کھڑا ہونا ہی آپ کی باڈی کو بیلنس کر دیتا ہے، یہ دونوں پیروں پہ ایک ساتھ ایکول وزن ڈال کے کھڑا رہنا، یہ خود آپ کی جو ہے وہ رفتار و چال کو بہتر بناتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یہ پہلا چیز ہے۔ ماڈریشن کہاں پر بتایا گیا؟ انسان کے چلنے پھرنے میں انسان کو ماڈریٹ رہنا چاہیے، ہمبل رہے، جھکاؤ رہے، بہتر طریقے سے چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے رفتار جو ہے اس کے اعتبار سے جیسی ضرورت ہے۔ بعض اوقات تیز بھی چلنا پڑتا ہے آپ کو، بعض اوقات جو ہے سلو بھی چلنا پڑتا ہے، لیکن آپ اسی میٹر کو جو پیمانہ شریعت نے دیا ہے اسے فالو کریں گے تو ہر قدم پہ آپ کو اس کی جزا ملے گی، کیونکہ آپ کا اب یہ چلنا پھر۔ اب یہاں ایک جملہ سنیے خوبصورت، یہ میں جب میں آیا تو وہی کتاب میں دینے گیا تھا،
اسی وجہ سے یا مولانا ملاقات ہو یا مولانا ریکمنڈ کیا میں یہاں پر آیا میں تقریباً. تو وہ کتاب تھی جناب فاطمہ زہرا کسی سنی نے لکھی تھی, اس کا فارسی سے اردو سے میں فارسی میں ترجمہ کر رہا تھا. تو اس میں جو اس نے خوبصورت چیز لکھی تھی جہاں سے میں ترجمہ کیا تھا کہ رسول کی جو چال و ڈھال تھی اس سے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے لکھا ہے کہ رات میں کملی, رسول بھی کملی پہنتے تھے, فاطمہ زہرا چادر پہنتی تھی. کہتے ہیں کہ پیچھے سے اگر کوئی دیکھے اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ فاطمہ زہرا ہیں کہ رسول خدا ہیں. اتنی مشابہ چال. تو کتنی بڑی بات ہے زنگ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر ہمیں رسول کے عادات و اطوار کو سیکھنا ہے تو فاطمہ اور ان کی اولاد ہی سب سے بہترین نمونہ عمل ہے, اس کے علاوہ کوئی نمونہ عمل نہیں. دوسرا اعتدال اور سخن گفتن. انسان کا جو ہے بات چیت کے اندر جو ہے اعتدال, کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر انسان اپنے جو ہے الفاظ کو خرچ کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے بدلے میں اسے کچھ ملے. جناب عیسیٰ کی ایڈوائز ہے کہ سونا چاندی خرچ کرنے میں اتنا بخل نہ کرو جتنا الفاظ کے خرچ کرنے میں کیونکہ یہ زیادہ قیمتی ہے, ان کی ویلیو زیادہ ہے. اس کو تمہیں الکلام قد دوائے قلیل و ینفو و کثیر و قاتل. یہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو کلام ہے یہ دوا کی طرح ہے, کم شفا دیتا ہے بہت زیادہ قتل کر دیتا ہے. تو یہ خود مولائے کائنات نے جو ہے میانہ رویہ انسان کا بات چیت کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے گفتگو کرنا ہو, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک نعمت اللہ کی. جیسا اللہ نے انسان کو نطق دیا, بولنے کی طاقت دی, ایسا دنیا میں کسی اور کو نہیں دی. اس لیے اللہ نے اسے اپنے سے لے کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ برابر سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہم نے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سکھایا ہے, انسان کو خلق کیا اور اسے بیان یعنی اپنے ایکسپریشن کی پاور دی ہے. وہ اپنی بات کو ما فی الضمیر کو بیان کر سکتا ہے بہترین طریقے سے. یہ صرف انسان کا خاصہ ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو افراط و تفریط گفتگو میں بھی جہاں بولنا ہے وہ نہ بولے, جہاں نہیں بولنا ہے وہ بولتا رہے, دونوں اعتبار سے انسان کے لیے قاتل ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اگلی چیز یا آخری اس میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں پھر میں اقتصاد پہ یا اس پہ بات کرتا ہوں. تعادل در خوراک, انسان کا کھانے پینے میں اعتدال. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اچھا اس کا بھی عجیب معاملہ ہے, اس کا بھی خیر چند چیزیں سے عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ باہر 7-8 پوائنٹ گنے میں 4-5 صرف خطبے کے لیے کہ اعتدال جو ہے وہ ماڈریشن ہماری زندگی میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ, کہاں کہاں زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال میں بہت بار بار دہراتا ہوں اس چیز کو, اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اور وہ مولائے کائنات کا جو ہے وہ بہترین فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے تو 4 کام کرو. ایک جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ, بھوک رہتے رہتے اپنے ہاتھ کو کھانے سے کھینچ لو, چبا چبا کے کھاؤ, اور اپنا جب سو تو تمہارا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو. تو یہ 4 چیزیں امام نے بہت بہترین بتائی ہیں جو ہے صحت کے لیے بیسٹ ایڈوائز ہے, اور تمام ڈاکٹر نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس میں کسی کا بھی جو ہے وہ ایسا اس کے خلاف رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ جب انسان اس چیز کو, اگر یہ اعتدال کا پیمانہ ہے, یہ جسٹس کا جو ہے خوراک کے اعتبار سے پیمانہ ہے جو مولائے کائنات نے دے دیا ہے. انسان کبھی بھی اچھی غذا ہوتا ہے 2-4 لقمے زیادہ کھا لیتا ہے, خیر وہ باڈی میں آپ کی اتنی طاقت ہے ایڈجسٹ کر لے, لیکن روزانہ یہ سمجھ کے کھائیں کہ اب کھانا نہیں ملے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کھانا تو پھر آپ کو ملنے والا ہے اور پھر آپ انجوائے کریں گے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. بلکہ انسان کی زندگی کے اندر یہ جو غذا کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ خود ایٹیکیٹ سے غذا کھانا بھی انسان کے لیے عبادت کا ثواب رکھتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ورنہ تو مومن کے لیے انتظار کرنا انسان کیا سفرے پہ بیٹھ کر اس کی عمر کو نہ بڑھاتا. امام رضا نے اس کے سلسلے میں پورا ہم معصومین نے بہت ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا کھانے پینے کے بارے میں اعتدال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس معیار کو اگر ہم نے اپنے لیے قائم رکھا تو بہت ہی زیادہ ہمیں اور اس کے لیے قرآن نے ایک سمپل لاجک بتائی, اس لاجک کو یاد رکھیں. کلو وشربو ولا تسرفو کا ہے. کل تو آپ کام تھا چھوٹے بچوں کو انہوں نے یاد کرائی تھی اور وہ زور زور سے اس بات کو پڑھ رہے تھے تاکہ بچپن سے یاد ہو جائے. کلو یعنی کھاؤ, وشربو یعنی پیو, ولا تسرفو یعنی اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرنا چاہتے کہ میرے استاد نے جو مجھے بتایا وہ آپ کو بتاتا ہوں. میں جب قم گیا وہاں پڑھا تھا تو میرا استاد, ہم اتفاق سے کھانا لے لیا. اب بہت سی چیزیں ہم نئے گئے تھے تو ہمیں تو اس کا ٹیسٹ پتہ نہیں تھا, کس چیز کا ٹیسٹ کتنا ہوتا, کوئی چیز انسان کو بھاتی ہے, کوئی چیز نہیں بھاتی, کوئی اچھی لگتی. تو وہ پلیٹ میں آ گئی تو اب وہ لے لیا, تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی, بولے دونوں طرح کا اسراف ہے. پلیٹ میں زیادہ لے کر پھینک دینا بھی اسراف ہے, اور جو سارا پلیٹ میں کھا لینا یہ پیٹ کا اسراف ہے.
پیٹ میں تو زیادہ کھانا بھی تو اسراف ہے، وہ بھی منع ہے. تو بولا تمہیں دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سا امپورٹنٹ ہے، کون سا امپورٹنٹ. خیر وہاں اتنا غذا نہیں ہوتی تھی کہ اس کا اسراف کیا جائے، وہاں غذا کی جب شارٹیج ہوتی ہے تو اسراف نہیں ہوتا ہے. اسراف وہیں ہوتا ہے کہ جہاں اس کی شارٹیج ہو جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی پوری زندگی کی صحت کی گارنٹی اعتدال میں ہے. اسی طرح اعمال کی گارنٹی بھی اعتدال میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانا والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عجت فرما، جو پرشن شان کو دور فرما دے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. جہاں کبھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما. ہماری عبادت قبول فرما. لے پان حزم جماعت میں شیعہ حیدر کرار میں جناد بیان مقصود و شاد بھائی فتاوید بھائی مہدائی مذاہب مقصود بھائی اشتیاق بھائی راسم بھائی حسن آپن اور کوثر پروین آپا پانا حشمت بھائی پانا علی ابن قمبر بھائی صابر آپا پانا والے علی پانا والے اونے بھائی ابن فدا بھائی پانا جمنات بنا سب کو شفاء کامل عاجت فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ونس میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے شمدائی مخصوص کا آپریشن و شفاء کامل عاجت فرما. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ برتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ برتن شیطان دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار میں ہدایت کے سامان کو فہم کیا نبیوں کے طلانی سے صلی اللہ علیہ وسلم علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن حسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی، ظلم اور ختم جائیں تعالیٰ ظہور کے لیے دعا گوئیں. میں نے عرض کیا کہ ماڈریشن، میانہ روی، اعتدال انسان کی زندگی
کہ صحت و سلامتی کی ضمانت ہے. نہ صرف یہ انسان کے کھانے پینے اور رہن سہن سے تعلق رکھتا ہے بلکہ کائنات میں ہر طرف آپ کو اعتدال ہی اعتدال نظر آتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دیں جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اور اس میں سب سے بڑی گریوٹی، زیادہ ہو تو بھی نہیں چل سکتے، کم ہو تو بھی آپ کے لیے دشواری گر جائیں گے. سورج کی روشنی یا سورج کی تپش بہت زیادہ ہو تو بھی انسان کے لیے بادر کرتی ہے، نہ ہو تو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اس کائنات کی بقا کے لیے خدا نے یہ ویریشن رکھا تاکہ بتا دیں کہ جو چیز خود بنتی ہے اس میں ویریشن نہیں ہوتا. جس چیز کو کوئی بنانے والا ہو وہ اس کنٹرول کو اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ کسی کے اوپر نعمت نازل کرنی ہو تو بھی کائنات کو استعمال کرے اور کسی کو مٹانا ہو تو بھی اسے استعمال کر لے. اسی لیے اللہ نے دونوں سے، پانی سے بقا بھی رکھی اور پانی سے فنا بھی رکھی، ہوا سے بقا بھی رکھی، ہوا سے فنا بھی رکھی. عاد و سمود کو ہوا سے اڑا دیا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ ہاتھوں سے کارو کر دیتے تھے پتھر کو. ان کے آج جو ہیں آثار موجود ہیں، انسان دیکھے حیرت زدہ رہتا ہے. پہاڑوں میں محل بناتے تھے کاٹ کی، کتنی پاور تھی. لیکن اللہ نے انہیں ہوا سے ختم کر دیا کہ تم پتھروں کو تو تراش سکتے ہو لیکن ہماری اس نازک چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم اسے استعمال. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کو ہمیں اسی خدا نے ہمیں بہت ہی معتدل زندگی دی ہے، اور اسے اعتدال سے انسان جب گزارتا ہے تو ہمارے لیے باعث خیر بنتا ہے. یا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تو یہ خداوند عالم ارشاد فرما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے بلکہ دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹس ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے. آپ کا اچھی گاڑیوں کا استعمال کرنا آج آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے. کیوں ریکوائرڈ ہو گیا؟ اس کا ریزن یہ کہ جو فیچرز آتے ہیں اگر آپ اس سے یوز نہیں کریں گے تو آپ سیفٹی سے دور ہو جائیں گے. تو لازمی کہ آپ کو اچھی اسٹینڈرڈ کی چیزوں کا استعمال کرنا. آپ کیوں اپنا فون بدل دیتے ہیں؟ ہمیشہ نئی آتے ہیں، 1-2 سال کے بعد ہی بدلتے ہوں. اس کا پتہ ہے کہ پرانے والے چلیں گے نہیں. تو چیزوں کا بدلنا یہ خود ایک جو ہے وہ ریکوائرڈ چیز ہے کہ جس سے انسان کو اعتدال پر باقی رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ورنہ پھر انسان ماڈریٹ جو ہے زندگی گزار نہیں سکتا. زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ اعتدال ہمارے لیے ضروری ہے. خود اعتدال، اس میں اسراف کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا اعتدال کے لیے ضروری ہے. میانہ روی عبادت میں، یہ آخری چیز ہے کیونکہ بہت کم وقت ہے، عبادت میں میانہ روی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور انسان جب آج کل جو سب سے زیادہ معاملہ کیا ہے کہ انسان جہاں پر اس اعتدال سے دور ہو رہا ہے وہ عبادت ہے. جہاں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہ مصلی پہ بیٹھا ہی رہتا ہے. یہ چیز جو ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو انسان جو ہے، یہ 10 بہت اچھے پوائنٹس ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس لیے میں ڈائریکٹ اس پہ آیا تھا کہ عبادت کے سلسلے میں آپ، اور اس کے لیے کم سے کم 8 یا 10 روایتیں بہت خوبصورت. یہ ہمارے زمانے سے نہیں ہے، یہ مولائے کائنات کے زمانے سے. انہوں نے تنبیہ کی ہے، اٹھا کے بھگایا ہے. ہاں بالکل، یہ جو آ کے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح چلا کھینچنے لگے تھے، ہاں مولائے کائنات غصے ہو کے بھگایا ہے کہ جاؤ کام کرو، دن بھر یہاں مسجد میں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی مثال جو دی ہے وہ بہت خراب مثال دی ہے کیونکہ غصے میں لازمی ہے، مولا کو غصہ جب آئے گا تو وہ مثال دیں گے تو مثال اچھی تو نہیں ہوگی. اس کے اندر قلب سے مثال دی ہے کہ تم سے اچھا وہ تو اپنی روزی خود تلاش کرا، تم دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو. تم یہاں پہ اللہ اللہ کر رہے ہو. ان سے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو دن بھر، میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں، جب آتا ہوں تو مسجد میں ملتے ہو، کہاں ہو بھائی؟ تو اس نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، کھانا پینا کون اختیار ہے؟ بولے کوئی لاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. بھائی تم سے اچھا وہ ہے کہ جو خود اپنے کھانے کی تلاش میں جاتا ہے، تو جاؤ تلاش کرو کھانے کی. یہ دوسری چیز جو اعتدال عبادت میں، زندگی پوری عبادت ہے، ہر گوشہ عبادت ہے، ہر گوشہ انسان کی زندگی کی عبادت ہے. کسی نے آ کے کہا، نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ لوگ روحانیت کے جا رہے ہیں، یعنی کرسچینٹی سے یہ افیکٹڈ ہو گئے اور اب انہوں نے دنیا داری کو چھوڑ دیا ہے. نہ تو اچھا لباس پہنتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ عطر لگاتے ہیں، نہ جو ہے اپنی خواتین کے جو حق کو ادا کرتے ہیں. نبی نے سنا، غصے میں آ گئے. غصے میں آنے کا ابا بھی نہیں پہنی، سیدھے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اما انی اکل اللحم وشم الطیب وانی نصاف ومن رغب عن سنتی فلیس منی. کہا تم مجھ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، میں خود گوشت کھاتا ہوں، تم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں خود جو ہے اچھی
خوشبو لگاتا ہوں، میں خود اپنی خواتین کا حق ادا کرتا ہوں، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اور جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ سورہ، یہ جو خاص کر کے ہمارے اصول کافی کی جلد 5 کا روایت نمبر 1496 ہے، جس میں نبی نے وارن کیا اور جا کے بہت زوردار خطبہ دیا اور وارن کیا کہ نہیں، یہ زندگی مجھے تمہاری پسند نہیں ہے. تمہیں عبادت میں زندگی کو دونوں، دنیا اور آخرت دونوں کو ہی بیلنس کر کے چلنا ہے. ایک طرف گئے تو ایکسٹریم ہو جائے گا، وہ نبی کو پسند نہیں ہے، نبی نے اسے پسند نہیں کیا. تو عبادت میں بہت امپورٹنٹ، کون سی عبادت کب کتنی کی جائے اور اس کی کیا مقدار ہو، یہ بہت ایک ڈیفائن چیز ہے. وقت کے اعتبار سے، ٹائمنگ کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے یہ سب کوالٹیز بدل جاتی ہیں. نبی نے دونوں چیزیں عرض کی کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اس نماز میں نبی کو دیکھا کہ ایک دن انہوں نے جو ہے جلدی سے نماز ختم کر دی. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آج آپ نے فاسٹ نماز کیوں پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا تم نے نہیں دیکھا بچہ رو رہا تھا، مجھے خیال تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ نماز میں ہو اور بچہ روتا رہے، تو اس بچے کی پکار سن کر میں نے اپنی اسپیڈ کو بڑھا دیا. تو نماز میں اسپیڈ کو آگے پیچھے کرنا ہے، نبی نے سنت بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے اسپیڈ بتا دی. ماڈریشن کا مفہوم یہی ہے کہ تھوڑا ادھر بھی جا سکتا ہے، تھوڑا ادھر بھی جا سکتا ہے، کہ بیچ کا معاملہ قائم رہے. تو عبادت کی تعداد ہے، عبادت کا معاملہ ہے. بلکہ جو خاص اس میں تو لفظ لکھا ہے میں اسے استعمال نہیں کرتا. فرقے اسی زمانے سے بنے، یہ صوفیزم جو اسی زمانے سے بہت سختی سے معصومین نے اس کے خلاف جو اسٹینڈ لیا ہے، بہت زیادہ. کیوں؟ وہ انہوں نے شکل عبادت کو بگاڑ دیا ہے. ہاں، اس کی بہت روایتیں میرے پاس، 10 روایتیں اور واقعات ہیں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تو اس میں شکل عبادت کو، کیوں وہ ایکسٹریم کی طرف چلے گئے، اور جو آدمی ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے عبادت میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں، ہاں لازمی ہے کہ انسان کو کبھی کسی اعتبار سے زیادہ عبادت کرنی پڑے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب لازمی 23 رمضان ہے تو آپ رات بھر عبادت کریں گے، اس میں نہ کرنا پھر وہ اس کے خلاف ہے. لیکن نارمل لائف کے اندر آپ جو ہے اگر اپنی زندگی کے اندر صرف تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے، بیلنس چھوٹ جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اور آپ کے لیے کہ آپ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو معاملہ دونوں اعتبار سے جو انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں عبادت موجود ہے، دونوں کے اندر خیر و برکت موجود ہے، اور اسی سے انسان کی زندگی کو خیر و برکت ملتا ہے. اور اس کے بہت سارے بہرحال پیغامات ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ اسی لیے اللہ نے انسان کو ایسے رہنما دیے جن کی پوری زندگی اعتدال پر تھی. اگر ان کی زندگی کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر جس طرح کیا جہاں سے شروع کیا تھا کہ جس طرح آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے لیے تھرمامیٹر ضروری ہے، آپ کے جو ہے وہ ایٹماسفیئر ٹیمپریچر کے لیے میٹر ضروری ہے، بیرومیٹر سے یوز کرتے ہیں، دوسرے میٹر سے یوز کرتے ہیں، اسپیڈومیٹر آپ کا گاڑی کا جو ہے بتاتا ہے کہ اعتدال ہے کہ نہیں. اسی طرح ہماری زندگی کا اعتدال کا میٹر اہل بیت علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو انہوں نے کیا وہ کرتے چلے جائیں، جس سے روکا وہ روکتے چلے جائیں، جس تیزی سے کیا اس تیزی سے کریں، جس کندی سے کیا اس کندی سے کریں، ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل فرما دے، پریشان پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار ان کی جان ہمارے عزت و عبر کے ساتھ حج میں جماعت میں حیدر قرار جنات بن مختار بھائی مقمر بھائی اور جنات بن سب کو شفاء مقصود جنات کا آپریشن ہوا پانے والے حشمدان سب کو شفاء کامل عاجل فرما، ہمارے امام زمان کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.